محمد بن عبد الوہاب شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب، نام یاد رکھنا، شیطان کو پہچاننے کے لیے اس کا نام یاد رکھنا ضروری ہے، پتہ نہیں کس رنگ میں آ جائے۔ آیا، اس نے قبضہ جمایا اس کے ماننے والوں نے، جس کا پہلا نام ہے ملک عبدالعزیز آل سعود۔ 60,000 صحابہ کرام و تابعین کی قبروں کو کھود کے پھینک دیا۔ دیکھ لے جا کے جنت البقیع میں، جنت المالا میں جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ یہ افسوسناک منظر دیکھا ہوگا۔ ان وہابی آندولن کے نیتاؤں سے پوچھو کہ لکھنؤ ایش باغ کے قبرستان میں جو ان کی قبریں اونچی اونچی بنی ہے، اگر اس پر سنی بلڈوزر چلائے تو انہیں کیسا لگے گا؟ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے جو بلڈوزر چلا رہا۔ تو جب وہابی حکومت نے صحابہ کرام کی قبروں پہ بلڈوزر چلایا تو ثابت ہو گیا کہ یہ دشمن صحابہ ہیں۔ دشمن صحابہ نکالے جلوس مدح صحابہ، یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی کے در اور نبی کے گھر سے جڑی ہوئی شخصیتیں ہیں، وہ مقدس ذوات ہیں۔ اہل بیت اطہار نبی کے گھر سے، ابھی جب نبی کو مانے گا تب نہیں مانے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانے گا تو مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد انہیں ماننا۔ یہ تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کریم کو کاٹ کے، نبی کے دل کو چھانٹ کے، نبی سے لوگوں کا ذہن ہٹا کے، نبی کے غلاموں کا جلوس، ابے نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان کنارے ہو، نبی کا غلام آگے آگے، یہ بے ادبی گستاخی دیوبند سے ہو سکتی ہے لیکن اس سے نہیں ہو سکتی جس کے قلب میں رسول کی محبت کا نور بند ہو۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ آپ کے لیے اپارچونٹی ہے، موقع ہے۔ آپ کا پیغمبر امن و شانتی ہے، آپ کا نبی پروفیٹ آف پیس ہے، آپ کا مذہب ریلیجین آف پیس ہے۔ ان کو دیکھو، سنیوں کو مار کے مکہ مدینے پہ قبضہ کیا اور حجاز کا نام سعودی عربیہ رکھ دیا۔ ہمیں سعودیہ تو خاندان ہے، اسلامی حکومت نہیں خاندان کے نام پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بن لادن، ملا عمر، فضل الرحمان، سمیع الحق، ان لوگوں سے ہتھیار اٹھوایا، بے گناہوں کا قتل کروایا، نام رکھا کہ روس سے لڑ رہے ہیں، ابھی نام رکھا امریکہ سے لڑ رہے ہیں، ابھی تو پاکستان میں کس سے لڑ رہے ہو؟ ارے تو بے ایمان ہے کہ بھائی ایمان نہیں ہے، تو خالی آتنکوادی ہے۔ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ صرف چنگیزیوں، ہلاکوؤں، مروانیوں، یزیدیوں کی ناپاک اولاد ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں کا ایسا کرو کیا دباؤ ڈالو، ڈالر سعودیہ کا، ڈالر سعودیہ کا، ایڈریس ندوا کا، خرچہ پاٹا نالے پر۔ ابھی تو اور کھل کھل کے بولوں گا بھائی۔ انہوں نے ڈال بیچ دیا اور سب جتنے بھی مولوی ملا بکاؤ مال لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کرکٹر تو اب بک رہا ہے، وہاں بھی بہت پہلے بک چکا ہے۔ اس کو تو 6 کروڑ 5 کروڑ میں کچھ کو خریدا گیا ہے، یہ تو اربوں خربوں میں بکے۔
جب تک امریکہ ان سے کہا خوب مارو ایمان والوں کو، توڑ ڈالو صحابہ کی قبروں کو، کیوں؟ ارے انہوں نے ہمارے بابا دادا کو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں انہوں نے ہمیں بہت مارا ہے۔ اسرائیل کو صدمہ تھا، یہودیوں کو صدمہ تھا، میں علی نے بہت مارا ہے۔ یہودیوں کو صدمہ تھا کہ علی نے خیبر میں یہودیوں کو بہت مارا ہے، اور جو سب سے زیادہ گھمنڈی پاٹک تھا اس کو نبی کے پاٹک ہی نے اگھاڑا ہے۔ باب خیبر کو باب العلم نے اکھاڑا، وہ یہودیوں کا دروازہ تھا، میرا علی میرے نبی کا دروازہ ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ بڑا صدمہ تھا یہودیوں کو، انہوں نے بھی طے کر دیا اچھا نبی اور علی نے ہمیں مارا مروایا، اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے۔ امام حضرت علی کے بیٹے کی، حضرت علی کی شریکہ حیات کی قبروں کو، صحابہ کرام کی قبروں کو، حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑوایا، بلڈوزر چلوایا۔ مجھے بتا کیا لکھنؤ کا کوئی معمولی مسلمان عثمان غنی کی قبر کو توڑنے والے کو مسلمان سمجھے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو توڑنے والا مسلمان ہوگا؟ یہ وہی وہابی ہے جنہوں نے مدینے میں وہاں توڑا، مدینے کو تکلیف دی، آج مومن کے سینے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ان آتنکوادیوں کے مذہبی آتنک سے ہم پریشان ضرور تھے، لیکن جب یہ بے گناہوں کو مارنے لگے، اسلحے اٹھانے لگے، حزب المجاہدین بنانے لگے، لشکر طیبہ بنانے لگے، اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن سیمی بنانے لگے، جب انہوں نے آتنکوادیوں کو منظم کرنا شروع کیا، جب لال مسجد میں حکومت سے ٹکر لینے لگے، جب پڑوسی ملک میں بھی وزیرستان میں انہوں نے اپنے آتنک پھیلایا، جب باہر سے یہ آتنکواد ہندوستان میں آنے لگا، تو ان لوگوں نے بہت سنگٹھت ہو کر جس پبلک کا جیسا مزاج تھا، اگر کسی کو علم سے تعلق تھا تو اسے جماعت اسلامی میں ڈال دیا، کسی کو نماز روزے سے دلچسپی تھی تو تبلیغی جماعت میں ڈال دیا، کسی کو علم دین حاصل کرنے سے دلچسپی تھی تو ندوے میں ڈھکیل دیا، کسی کو روحانیت سے دلچسپی تھی تو صدیق جیسے لوگوں کے پیری مریدی کے جال میں ڈال دیا، ہتھوڑا والے کا ہتھوڑا چلا۔ یہ دیکھتے تھے کہ پبلک کا ٹیسٹ کیا ہے، اور جو کوئی ذرا لڑاکو نکلا، ہمتی نکلا، تو اس کو مجاہدین بنانے کے لیے حزب المجاہدین میں ڈال دیا، اس کو القاعدہ میں ڈال دیا، پڑھتا تھا تو ملا بنا، آتنکوادی ہوا تو ملا عمر ہو گیا، کاروبار کرتا تھا تو اسامہ بن لادن تھا، اور جب وہابیت کے چکر میں پڑا تو وہ بھی آتنکوادی بن گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہابی کچھ تبلیغی جماعت میں، کچھ جماعت اسلامی میں ہے، کچھ ندوہ میں ہے، کچھ دیوبند میں ہے، کچھ جمیعت العلماء میں ہے، اور ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے۔ کچھ وہابیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے بابا دادا نے اسے آتنکوادی بنانے کے لیے جال پھینکا ہے۔ جب تک جال تالاب میں ہو، مچھلی سمجھتی ہے میں تالابی میں ہوں، وہ تو جب جال باہر نکلتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ ہم تالاب سے باہر ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ وہابیت کا جال ڈال کر کے پانی ہی میں جال کو رکھتے ہیں تاکہ وہ سمجھے میں سنی ہوں، لیکن جب یہ اسے گستاخی رسول کے لیے باہر نکالتے ہیں تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی شمع بجھ گئی ہے، اب میں سنی نہیں رہا، اہل سنت نہیں رہا۔ تو ان آتنکوادیوں سے
ان کے آتنک سے. اب دیکھیے نیپال اور ہندوستان کے بارڈر پر جتنے بھی اسکول ہیں مدرسے ایک بھی سنیوں کا نہیں ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے مدرسے میں آتنکواد ہے. کہا کیا جاتا ہے یہ اسلامی آتنکواد ہے. نہیں میری حکومت کے ذمہ داروں، یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، وہابی آتنکواد ہے. ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن کسی بھی آتنکوادی کو پکڑو، چاہے وہ آتنکوادی بمبئی میں پکڑا جائے یا گجرات میں، وہ آتنکوادی لکھنؤ میں پکڑا جائے یا کانپور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب بھی پکڑو پکے آتنکوادی کو تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، صرف وہابی ہوگا. نعرہ تکبیر.